انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اس دنیا کے اندر آخرت کو بنائے، اس دنیاوی زندگی کے اندر رہتے ہوئے آخرت کو سنوارے۔ لیکن انسان اپنے مقصد اصلی کو پشے پست ڈال کر اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر رنگ مل گئے کہ انسان کامیابی کی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دکھائی تھی، اور انسان اس کو بھول کر ایک اپنی راہ اور اپنی ایک روش اختیار کر لی، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کو نہ دنیا ملی اور نہ ایمان کی دولت ملی۔ عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہاں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم لوگوں کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سبق حاصل کرنے کے لیے ایک نصیحت فرماتا ہے۔ یہ دنیا کہ تمہاری نہیں ہے، یہ دنیا تمہاری خدمت کے لیے ہے، لہٰذا اور تم ہے جو اس دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکے ہو، شب و روز دن کو دن نہیں سمجھتے، رات کو رات نہیں سمجھتے، اس دنیا کو حاصل کرنے کے اندر اپنی زندگی کھپا دی۔ عزیزوں، ان ہماری بدعمالیاں اور ان کی وجہ سے جو ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے، کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان کی روحانیت کو کھینچ دی، جس کی وجہ سے ہمیں نیک کام کرنے کے اندر حلاوت محسوس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی وہ کشش پیدا نہیں ہے جو پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی دلوں میں ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر طرح طرح کے مشکلات اور طرح طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور آج اس کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی کہ انسان اگر نیک عمل کر سکتا ہے اس کے باوجود نہیں کر رہا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ سکتا ہے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات اور ایسے مواقع پیدا کریں گے کہ انسان اگر چاہے گا تب بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ بات قابل تشخیص ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر دنیا کے اندر ہم توجہ دیں اور کئی ملکوں کو ہم اپنے سامنے نظر انداز کریں تو اس وقت ہمیں کئی ملکوں کے ہمارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جہاں اسلامی قلعے مانے جاتے ہیں۔ کابل کو دیکھ لیجیے، اندلس کو دیکھ لیجیے، یہ کیا ہے؟ اسلامی قلعے تھے، لیکن آج وہاں پر مسلمانوں کے نام نشان باقی نہیں۔ شہر بخارا ہے جہاں پر بخاری شریف لکھی گئی، جہاں پر ہدایہ شریف لکھی گئی، اتنی بڑی بڑی کتابوں کے مصنف وہاں پر گزر چکے ہیں، جہاں اتنے بڑے بڑے مساجد اور اتنی بڑی بڑی مساجدیں ہیں کہ ان کے حوض پر ہزاروں کی تعداد کے اندر انسان بیٹھ کر وضو کر سکتا ہے، لیکن آج وہ شراب خانوں کے اڈے ہیں۔ یہ کیوں؟ کہ ان لوگوں نے اسلام کی حقانیت کو بھلا بیٹھا، کہ جب ان کے اندر ایمان کی چنگاری تھی، ایمان کی حلاوت تھی، تو وہاں پر ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی کہ آج ان کو حل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جب انہوں نے ناقدری کی اس چیز کی تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ نعمتوں کو چھین لی۔ تو خوف ہمیں اس چیز کا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں، یہ سہولیات اور یہ اجازتیں جو دی ہے، یہ کل ایسا نہ ہو کہ ہماری ناقدری کی وجہ سے ہم سے یہ چھین لی جائے اور ہماری نسلوں کے اندر بے دینی پیدا ہو۔ کہ رات بھی معاملہ آیا کہ فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر حملہ ہوا اور کئی آدمی زخمی ہوئے، مسجد اقصیٰ کے مسجد کے اندر حملہ ہوا۔ لہٰذا یہ تمام واقعات ہیں، تو یہ تمام واقعات یہ یوں ہی نظر انداز کرنے کی چیز نہیں ہے کہ سن لیا اور بھول گئے، بلکہ ہمارے اندر ایک کشش پیدا ہو اور ایک تڑپ پیدا ہو کہ آج کیوں ہمارے اوپر یہ حالات بن پڑے، جبکہ ہماری تعداد پہلے
مسلمانوں کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ ہے کہ پہلے کے مسلمان تعداد میں کم تھے لیکن وہ پوری دنیا کو چیلنج کر کے دکھا گئے اور سب سے بڑی سلطنت قائم کر کے چلے گئے. اور آج ہم تعداد کے اندر سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیوں وہ کام نہیں کر پا رہے، بلکہ کام کیا کریں بلکہ ان کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے. یہ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ ایمان کی کمزوری ہے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین 100 کی تعداد میں 300 سینکڑوں کی، جب 100 کی تعداد میں تھے تو انہوں نے ہزاروں کو للکارا. جنگ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے کہ پہلی جنگ جو رمضان المبارک میں لڑی گئی، صحابہ کرام نے رمضان المبارک میں جنگ لڑی اور تعداد کتنی ہے؟ 300 اور سامنے لشکر کتنا ہے؟ ہزاروں کا لشکر. لہٰذا ان کو للکارا اور ان کے اوپر فتح حاصل کی، اور ایسی فتح حاصل کی کہ تاریخ کے اوراق میں پہلے صفحے پر درج ہوئی. پھر یہی بس نہیں ہوا، جب ان کی صحابہ کرام کی تعداد ہزاروں میں پہنچی تو تمام ملک عرب کو انہوں نے للکارا. جب وہی صحابہ کرام کی تعداد جب لاکھوں میں پہنچی تو پوری دنیا کو للکارا کہا کہ کوئی ہے ہمارے مقابلہ نہیں. اور یہی تک بات نہیں بلکہ انہوں نے پوری دنیا کے چپے چپے کو فتح کر کے دکھایا. یہ ایمان کی قوت ہے کہ آج ہمیں اس چیز کی اجازت ہے کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں کر رہے. تو ہماری ایمان کی کمزوری سب سے اولین ترین چیز ہماری ایمان کی کمزوری کہ ہم اپنی زندگی کو جس روش پہ گزارنا چاہیے تھا نہیں گزار رہے. کہ ہم دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے کاموں کو ہم ایک شیڈیول بناتے ہیں، ایک گوشوارہ بناتے ہیں کہ ہمیں کوئی چھوٹا دکاندار ہو وہ بھی اپنی دکان کا ایک شیڈیول بناتا ہے کہ میں اتنے بجے دکان کھولوں گا، اتنے بجے بند کروں گا، کہ میری کمائی کتنی ہونی چاہیے اور کتنی ہو رہی ہے اور مجھے مزید محنت کے لیے کیا کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں چھوٹی سے چھوٹی دکان والا ہو یا پھر بڑے مال والا ہو، یہ تمام لوگ کرتے ہیں. لیکن آج وہی چیز اگر اسلام کے خاطر اگر ہم سوال کریں تو ہم میں سے کتنے آدمی ہیں جو اپنی زندگی کو اس نظام پہ چلائیں؟ کتنے لوگوں نے ہمارے اسلام کے خاطر اپنا شیڈیول تیار کیا؟ مجھے اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک اللہ کی عبادت کرنی، تلاوت کرنی. یہ تمام چیزیں ہم اپنی زندگی کو جھانک کر دیکھ سکتے ہیں ہم کتنے پانی میں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے مسلمانوں کو فتح کے وعدے کیے، لیکن وہ یوں ہی نہیں کیے. جنت کے وعدے کیے، یہ یوں ہی نہیں کیے کہ ہم آرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزار دیں اور امیدیں کریں کہ جنت اس قدر سستی مل جائے. جنت اس قدر سستی نہیں. دنیا کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر خریدنی ہو تو اس کے لیے محنت لگتی ہے. کہ جنت اس قدر بڑی اور اس قدر خوشگوار چیز ہے کہ وہ انسان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مل جائے گی؟ نہیں، بلکہ انسان کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے اعمال کو بدلنا پڑے گا. کہ انسان کہیں جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی اگر اس کا پرائم منسٹر کا یا پھر کسی بڑے آدمی کا اس کا دعوت نامہ آتا ہے تو انسان کتنا تیار ہو کر جاتا ہے. لہٰذا آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کبھی سوچے اس کو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، تو وہاں اس دوست کو جب میں اس کے پاس گیا صبح ملنے کے لیے تو بڑا غصے میں اپنے گھر والوں کو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے فلاں کپڑا لاؤ، میرے لیے فلاں جوڑا لاؤ، آج مجھے بادشاہ نے بلایا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دوست یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگا آج مجھے بادشاہ نے بلایا ہے، میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں، اچھے لباس پہنوں گا اور اچھی طرح ان کے سامنے حاضری کروں گا. پہلے سے انداز سوچ کے رکھوں گا کس انداز میں بات کرنی ہے اور کس طرح ان کے پاس پیش ہونا ہے. تمام آداب سیکھ کے جاؤں. بادشاہ نے بلایا. اچھا کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلا رہے ہیں